موجود ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو فقط ظلم کرنے والے ہی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ کیوں نہیں نازل کی گئی آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ یہ وہی نامعقول مطالبہ تھا جو پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اقدس معجزہ، آپ نے ہزارہ معجزے ویسے دکھا دیے، قرآن پاک کا مسلسل نزول ایک معجزہ، اس کی غیبی خبریں ایک معجزہ، کتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائیں۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کی گئی، یہ انتہائی بیجا مطالبہ تھا اور کچھ بیوقوفوں سے ہی صدور پذیر ہو سکتا تھا۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی اس نے ہزارہ نشانیاں تمہیں دکھائیں، جن قسم کی نشانیاں شاید تم سب مانگ رہے ہو، پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جب تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا تبھی تمہیں پتہ چلے گا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور محض میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ خوشخبری سناؤ، میں خوشخبری سناتا ہوں، وہ فرماتا ہے ان کو ڈراؤ، میں ڈراتا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے کوئی نشانی طلب نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ مجھے دینے کا حکم دیتا رہے گا میں وہ تم لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب کہ پڑھی جاتی ہے وہ ان پر، یعنی اور کون سی نشانی طلب کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک کتاب ان پر آپ پر نازل کی گئی اور آپ اس کی تلاوت ان کے سامنے فرماتے ہیں؟ اور خود یہ کفار اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں باخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی سلاست ہے، جو اس کی روانی ہے، جو اس کے اندر بلاغت کے اصول استعمال کیے گئے ہیں، اس نے کفار و مشرکین کو حیران کر دیا تھا۔ بڑے بڑے فصحاء بلغاء جو نفیس ترین عبارتیں تیار کرنے والے تھے، قرآن پاک کی آیات کی سلاست و روانی کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے تھے، لہذا اس سے بڑی اور کون سی نشانی چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی تقریباً 51 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ آخری آیت کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا، لیکن پہلے 50ویں آیت بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ پیچھے والے کلام سے ربط قائم ہو جائے۔ 50ویں آیت میں کفار نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پر، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ہے، کوئی نشانیاں نازل کیوں نہیں کی گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ محض
نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ گویا کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہزارہا معجزات دیکھنے کے باوجود، اور خود نبی کریم کی ذات اقدس سراپا معجزہ تھی، اس کو دیکھنے کے باوجود ایک غیر ذمہ دارانہ مطالبہ کیا، نامناسب مطالبہ کیا کہ آپ کوئی اللہ کی طرف سے نشانی لے کر کیوں نہیں آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ نشانی تو تمام اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے حکمت کے تحت نشانیاں نازل فرما دیتا ہے۔ میرا کام اس نشانیوں کو طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی نشانی مجھے عطا فرمائے گا تو وہ میں تم تک پہنچا دوں گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کفار کے خلاف ایک سوال تھا، ایک حجت قائم کی گئی جس کا وہ جواب نہ دے سکے، اور یہ 51ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا یہ انہیں کافی نہیں تھا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی یہ جو قرآن عظیم آپ پر ہم مسلسل اتار رہے ہیں اور آپ اس قرآن پاک کو ان کافروں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دور بڑے ہی فصحاء اور بلغاء کا دور تھا، بہترین قسم کی عبارات کی سلاست و روانی اور بہترین قسم کی قافیہ بندی اور نثر کے اندر رعایت سجع وہ بہت ہی بہترین انداز سے کیا کرتے تھے۔ اور ایسے وقت میں ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو 40 سال تک ان کے درمیان رہی اور انہی کی طرح گفتگو کرتی رہی، لیکن 40 سال کے بعد پھر اس کا انداز گفتگو بدلا اور اس نے ایک ایسا کلام دینا شروع کیا کہ جس کے بارے میں خود ان فصحاء اور بلغاء کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں تھی کہ وہ نبی کہ جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ دراز نہیں کیا، وہ شاگرد نہیں بنے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کہیں دور دراز کا سفر طے کر کے کسی اور علاقے میں قیام نہیں کیا کہ یہ گمان ہوتا کہ شاید وہاں کسی استاد سے پڑھ کر واپس آ گئے ہیں، اور پھر اس نبی کی زبان سے ایک ایسے کلمات اور ایسے جملے وہ سن رہے ہیں کہ جن کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کا چیلنج تھا۔ تو یہ نشانی بہت بڑی نشانی تھی اور ان کو اس نشانی کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، اور یہی دعوت قیامت تک کے ہر غیر مسلم کے لیے ہے کہ کیا اسلام کے حق ہونے، مسلمانوں کے درست ہونے، اسلام کے صحیح مذہب ہونے پہ کیا اتنی دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی اجتماعی طور پہ کبھی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ اپنے پرنٹنگ پریس میں قرآن پاک کو معاذ غلط سلط کر کے چھاپ دے، لیکن وہ غلطی کبھی قائم نہیں رہ سکتی ہے، جیسے ہی کسی حافظ کے سامنے پڑھی جائے گی، بلکہ ایک عام مسلمان بھی پڑھے گا جو عربی دان نہیں ہے، پھر بھی وہ فوراً اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ غلط عبارت ہے، کچھ سلاست و روانی منقطع نظر آ رہی ہے، اور اجتماعی طور پہ تو قرآن میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کیا یہ قرآن عظیم کے روح سے ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے کہ یہ عظیم کتاب جس کی تقریباً 6666 آیات ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی اپنے مذہب کی ایک کتاب پیش کر کے بتائے جو ان کے مذہب کے کسی بچے کو یاد ہو، انشاءاللہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا کامل ترین مذہب ہے، اور چونکہ یہ حق مذہب ہے اور یہ قرآن عظیم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لہٰذا ہم یہ بہت ہی فخر کے ساتھ اور انتہائی اعتماد کے ساتھ کہہ بھی سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ایک دو نہیں لاکھوں بچوں کو یہ قرآن عظیم پوری 6666 آیات ان کے سینے میں محفوظ ہیں، اور بہت سے ان میں سے بچے ایسے ہیں جن کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی کہ اس پورے قرآن کی کہیں پر بھی کوئی عبارت آپ بتائیے کہ اس کے آگے کیا ہے، وہ فوراً آپ کو بتا دیں گے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی دی گئی ہے حق کو پہچاننے کے لیے، جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی، میں غور و تفکر نہ کر سکا تھا
اور مجھے مطلب سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا تو یقیناً اس کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یعنی قرآن عظیم میں ضرور رحمت ہے اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ویسے تو قرآن عظیم تمام کے لیے رحمت ہے، رحمت کا مطلب باعث نزول انعام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے نزول کا یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ حتیٰ کہ کافر بھی اگر قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام نازل ہوگا کہ اس کے دل کی گندگی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوگی اور حق اس پر واضح ہونے لگ جائے گا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ غور و تفکر سے پڑھتا رہا تو دولت ایمان سے مشرف کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو مقید کیا لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے یہ رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حقیقتاً اور کما حقہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام وہی حاصل کریں گے جو صاحب ایمان ہیں، اور اسی طریقے سے اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا حقیقتاً اور کما حقہ، یعنی جیسا حق ہے جو صاحب ایمان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن عظیم کو اس جہت سے بھی دیکھیں کہ یہ ایک نصیحت بھری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار انعامات کے دلوانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن عظیم سے محبت اور بڑھے گی اور وہ فضائل حاصل کرنے میں آسانی رہے گی جو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ کَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی تم کتنی بھی سرکشی کرو لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، میں تمہیں آخرت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، لہٰذا اب میرا اس میں کوئی کمی کوتاہی کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اگر تم ہدایت قبول نہیں کرو گے تو تمہارا قصور ہے اور آخرت میں تمہاری گرفت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان ایک گواہ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ جو ایمان لائے باطل پر اور انکار کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں پہلے نبی کریم نے دعویٰ فرمایا اور یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ دعویٰ کیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور یقینی سی بات ہے گواہ وہی ہوگا کہ جو باقاعدہ ملاحظہ فرما رہا ہو اور تمام جو معاملہ ہے جس کی وہ گواہی دینے والا ہو اس کو وہ اچھی طریقے سے جانتا ہو۔ لہٰذا آگے بیان فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو جانتا بھی ہے، لہٰذا وہ گواہ بھی ہوگا۔ اور پھر آگے کچھ خسارہ اٹھانے والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں، ناحق پر یقین رکھتے ہیں، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، لیکن یاد رکھیں کہ کفار قریش اس کے منکر نہیں تھے، وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کرتے تھے، جیسے انشاءاللہ بھی موقع ملے گا اگر میری زندگی رہی تو اگلی آیات خود بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائے گا کہ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ،
پھر ان سے پوچھئے کہ کون آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین کو زندہ کرتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، لیکن ان کی غلطی اور کوتاہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بنا لیا تھا، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی ان کی کہ انہوں نے شرک کا سہارا لیا کہ اس شرک کے ذریعے شاید ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں یہی سمجھانا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ لہٰذا ابھی جو فرمایا کہ کفروا باللہ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، تو اللہ کا انکار تو وہ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا تو وہ اللہ کا ہی انکار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی قرآن عظیم کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرے گا تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی قائم رہنے کے لیے بنیاد قرار دیا ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات کو ماننا، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر وغیرہ کے مسائل، تو یہ ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ان کا انکار کرے گا، اللہ کو مانتا رہے کہ میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بقیہ چیزوں کا انکار کرے گا تو وہ دراصل اللہ کا ہی انکار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کی طلب میں، عذاب کے آنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے تو یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ تم اپنے اللہ سے کہو کہ وہ جلدی ہم پر عذاب نازل فرمائے، معاذ اللہ کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آتا؟ تو یہ اس کے حق میں نازل ہوئی کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کی طلب میں جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما رہیں گے، جلوہ افروز رہیں گے، ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ قیامت تک ان پر عذاب نازل نہیں ہونا ہے، اجتماعی طور پر یہ وعدہ نہ ہوتا تو ان کے ان اقوال کے جواب میں بہت پہلے عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کی یہ بظاہر یہ جرت مندی ہے کہ لاؤ کہاں ہے وہ عذاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس جرت مندی سے گھبرا گیا اور عذاب نازل نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے پہ کام نہیں کرتا، وہ اپنے کسی فعل کے صدور میں لوگوں کی تمنا کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ارادے کے مطابق جب وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ عذاب نازل فرمائے، انعام نازل فرمائے۔ اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کے افعال کے لیے غرض ثابت نہیں کر سکتا کہ یوں ہوا، یہ ضرورت تھی تو اللہ نے ایسا کیا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں کسی فعل پر مجبور کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی فعل کے صدور کے سلسلے میں کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اپنے حبیب کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچوا دیا کہ اگر ایک مقررہ مدت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ضرور تم پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور وہ بے خبر ہوں گے۔ یا تو اس سے مراد کفار پر نازل ہونے والی وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا میں ان پر اچانک آئیں، جیسے فتح مکہ اور غزوہ بدر کے اندر ان کی بدترین شکست اور بہت سارے قحط سالیاں وغیرہ، اور یا اس سے مراد یہ ہے قیامت، کہ انہی کی وہ نسلیں آگے چلتی جائیں گی اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا پوری کائنات میں ایک بھی شخص نہیں ہوگا، سارے کافر ہوں گے اور پھر اچانک ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے مقرر فرمایا یستعجلونک بالعذاب، اے حبیب یہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ضرور گھیرے ہوئے ہے کافرین کو۔
یعنی یہ مستقبل کے بارے میں بیان فرمایا کہ ضرور ان کو گھیر لے گی جہنم، گویا کہ ابھی بھی جہنم نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، جیسے ہی یہ مریں گے اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن ابھی ان کو جہنم کا عذاب قبر میں ملے گا، اور میدان محشر میں جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو باقاعدہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے، یعنی چاروں طرف عذاب ہوگا، ہر طرف سے عذاب انہیں گھیر لے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، اب اس کا بدلہ چکھو۔ یہ جہنم کے اندر ان کو یہ آواز سنائی دے گی، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق کلام فرمائے گا، چاہے وہ کسی منادی سے فرمائے گا، فرشتے کو حکم دے گا، وہ اللہ کی طرف سے اس طرح ندا کرے گا، بہرحال یہ اس ندا کو سنیں گے باقاعدہ اور ان کی حسرتیں بڑھیں گی اور یہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، تو تم خاص میری ہی عبادت کرو۔ یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ المکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور ہجرت ابھی تک نہیں کی تھی، اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں جگہ صحیح طرح ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ان کی تسلی کے لیے اللہ نے کلام فرمایا۔ انشاءاللہ اس پر مزید کچھ کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت چل رہی تھی، 56 یعنی 56 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ 56ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں مقید مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعۃ، وسیع ہے، فایای فاعبدون، تو خاص میری ہی تم عبادت کرو۔ تو یہ ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکے میں بھی پھنسے ہوئے تھے، محصور تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں کیسے رہیں گے، نامعلوم ہمیں جگہ ملے نہ ملے، یہاں سے نکل کر کہیں ایسا نہ ہو بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی عنایت فرمائی کہ تم یہاں سے نکلو، میری عبادت کا دامن نہ چھوڑنا، اس کے بعد تم دیکھو کہ زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدینہ منورہ میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ لہذا پھر مسلمان اس کے بعد بھی کثیر مسلمان مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور وعدہ خداوندی کے مطابق واقعی انہوں نے زمین کو اپنے لیے بہت ہی وسیع پایا۔ آگے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہر جان نے مرنا ہے، جو جاندار ہے وہ ضرور انتقال کرے گا،
چاہے وہ جانوروں میں سے ہو چاہے انسان میں سے، ہر شخص نے دنیا سے رخصت ہونا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اور وہاں سے فارغ ہو کر اگر ہم کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے چاہے تو ہمیں داخل جنت فرمائے گا، اور جو داخل جنت ہو گیا سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ تو اللہ نے اس میں موت کو یاد دلایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر جاندار جتنے بھی مرتے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موت کی یاد دلانا، موت کو یاد دلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ حاسد کے دل سے حسد کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تکبر کو توڑ دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کچھ ہنسی مزاح فرما رہے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو یہ موت کو یاد کرنا بہت ہی باعث فضیلت ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے موت یاد دلائی ہے، اور نبی کریم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو کفار سے لڑے بغیر بھی مرتبہ شہادت پالے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے، یعنی موت کے بارے میں غور و تفکر کر لے 20 مرتبہ۔ تو یہ 20 کا مطلب یہ نہیں کہ گن کر 1 2 3 4 5 6 اس طرح گن کر، بلکہ 20 سے مراد ہے اگر بہت زیادہ کثیر مرتبہ وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر کبھی موت کا تذکرہ ہو جائے، جیسے اب ہم نے یوں بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو ارے یہ آپ نے کیا بات بول دی، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ یا اگر کسی کی موت میت کا تذکرہ ہو وہ برا لگتا ہے، مرنے کا ذکر گھر کے اندر کیا جائے تو گھر والوں کو بہت ہی مطلب عجیب و غریب لگتا ہے، اور ہم لوگ موت کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ موت ایک مومن کے لیے ایسے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد ملا ہوا ہو۔ یعنی ٹھنڈا پانی اور شہد ملا ہوا یہ عرب لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی تھی کہ آپ اکثر صبح و نہار منہ پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے یعنی اس کا حصے کی مثال دے کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملا ہوا ہو۔ تو اب ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے، خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کو محبوب شے فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ذکر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں موت کا تذکرہ ہوا تو ضرور کوئی مر جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ موت ایک وقت مخصوص ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم موت کا ذکر کریں گے، موت منہ سے نکلا اور کوئی گھر کا مر جائے گا فرد، تو یہ غلط نظریہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھیں موت 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 موت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے یا تو طریقوں پہ غور کرے کہ مثلا یوں سوچنے لگ جائے کہ مجھے کس طرح موت آئے گی، میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، بم بلاسٹ میں، آگ میں جل کر مروں گا، پانی میں ڈوب کر مروں گا، کسی چیز کے نیچے کچل کر مروں گا۔ اگر وہ انہی چیزوں کے بارے میں غور کرنا شروع کرے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا اور وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا، نیکیوں پہ استقامت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں جیسے میں مر گیا ہوں، اب گھر والے سب میری لاش کے اوپر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تصور میں سب کو روتا ہوا دیکھے اور بالکل ایسا محسوس کرے کہ میں لیٹا ہوں لیکن کسی کو چپ نہیں کروا سکتا ہوں، پھر یوں تصور میں لائے کہ اب لوگ مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تختہ غسل پہ لٹایا،
اب ستر پہ چادر ڈالی گئی، پھر کپڑے اتارے گئے، وضو کروایا گیا، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، بدن خشک کیا گیا، اب مجھے ایک کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنا چکے، خوشبو وغیرہ مل دی گئی ہے، اب گھر والے میرا آخری مرتبہ دیدار کر رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، پچھاڑے کھا رہے ہیں، اور رونے کی آوازیں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں، رشتہ دار سارے جمع ہیں، محلے والے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر یوں تصور میں لائیں کہ اب مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اور اب مجھے قبرستان میں لے جایا گیا، پھر قبر میں اتارا گیا۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے گڑھا ہے، لوگ اوپر سے جھانک رہے ہیں اور ہم اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ اب سیلیں رکھی جا رہی ہیں، قبر کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مکمل طور پہ روشنی کی ایک کرن بھی نہیں چھوڑی، اور پھر لوگ دفنا کے چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح غور و تفکر جب کریں گے تو بہت آخرت کی طرف دل مائل ہوگا۔ پھر قبر کے احوال پر غور کریں کہ قبر کی دیواریں کس طرح دبائیں گی، کہیں قبر میں سانپ یا بچھو تو نہیں آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے تو نہیں آ جائیں گے، منکر نکیر کے بارے میں غور و تفکر شروع کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ مختلف چیزوں کو یاد کرنا ہم اپنی عادت بنا لیں، اور موت سے قرب موت کی علامات پر، یا موت کے وقت، مرنے کے وقت، غسل وغیرہ کے معاملات، ان کو اگر ہم وقتاً فوقتاً ذہن میں لاتے رہیں گے تو غفلت بہت حد تک دور ہوتی رہے گی۔ ثم الینا ترجعون، یہ بھی بہت ہی اہم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے کہ پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو مقید ہیں۔ دنیا میں ہمیں بھیجا مقید، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں قید کر کے پہنچائے جائیں گے، اور وہاں پر اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تھے تو دائمی آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوا، خدا نہ کرے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی میں نہیں مل جاتے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا، ہم ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، پھر مر کے پھر اپنی قبر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس وقت ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم دوسرا جنم وغیرہ کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور انشاءاللہ سب کا ہوگا۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کا حساب و کتاب ہوگا، نیک جنت میں جائیں گے اور برے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک سود لینے والا بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی تو لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، زنا کرنے والا بھی سوچتا ہے، بدنگاہی کرنے والا بھی سوچتا ہے، فراڈ کرنے والا، رشوت لینے دینے والا، اسمگلنگ کرنے والا اور گندے افعال میں مبتلا شخص بھی جب اس آیت کو پڑھے گا کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ آج جو بے پرواہی اور دلیری کے ساتھ میں گناہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کا اختتام میری کہانی کو ختم کر دے گا، بلکہ یہ کہانی ایک اس کا چیپٹر ختم ہوگا، ایک اس کا پیراگراف ختم ہوگا، اور نیا پیراگراف، نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی برزخ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ لہذا دل میں خوف پیدا ہوگا کہ آج دلیری سے کیے گئے یہ گناہ اور خطائیں کل میدان محشر میں جب تقاضا کریں گی کہ میں ان کا حساب و کتاب دوں تو میں کیسے دوں گا۔ اس وقت انسان کو پھر احساس ہوتا ہے، گرفت کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب کے وقت گھبرا جانے کا احساس، تو وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کرتا ہے، اور پھر عبادات پہ استقامت ملتی ہے، اور الحمدللہ گناہوں سے نجات میں آسانی محسوس کی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنت،
تو ضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے جنت میں غرفاً بالا خانوں کے اعتبار سے، یعنی اونچی منزلیں ہوں گی ان کو دی جائیں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ تو ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں دخول کے سلسلے میں اکثر دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایمان اور عمل۔ صرف ایمان کو کافی نہیں فرمایا بلکہ عمل بھی لازم ہے، لیکن آج کا مسلمان ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ایمان کی دولت بغیر کسی محنت کے حاصل کر لینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب عمل کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، مسلمان تو ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب حکمت ہے، حکیم اعظم ہے، اور اس نے قرآن پاک میں جا بجا جنت میں دخول کے لیے دو چیزوں کو معیار قرار دیا ہے، ایمان اور عمل، تو یقینی سی بات ہے یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے، عمل بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہنیں نادان سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا محتاج کوئی ہے، وہ ویسے ہی بخش دے گا۔ جی ہاں، وہ ہمارے عمل کا محتاج نہیں، وہ تو ہمارے ایمان لانے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ساری دنیا کافر ہو جائے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات کو کون سا فائدہ پہنچا دیں گے؟ یہ فائدہ اور نقصان ہماری ذات کی طرف ہی راجع ہوتا ہے، یعنی اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا، غلط کام کریں گے تو نقصان بھی ہمیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اثرات قبول کرنے سے بالکل بے نیاز ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اگر مسلمان گھرانے میں آنکھ کھول دی تو کوئی بہت بڑا کمال کیا، ایسا نہیں، بلکہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ اپنے آپ کو مستحق جنت بنوا سکیں۔ اور اس قسم کی آیات جس میں عذاب کا تذکرہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ ڈرانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انعام کا ذکر کرنا، آخرت کی طرف مائل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ میں سے ہے، ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی عمل کرنے والوں کی گویا کہ یہ وضاحت ہے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ نعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین صبروا، عمل کرنے والے کون ہیں؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو شکوہ، شکایت، بے قراری اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لینے کا نام ہے، اور صبر مختلف چیزوں پر ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا جاتا ہے، اور اس پہ صبر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکوہ نہ نکلنے دے، نہ دل کے اندر اس کو برا جانے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ہاں، راضی رہتے ہوئے اگر وہ تدبیر اختیار کرتا ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبادات پر صبر، یہ دوسری قسم بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے پر بڑی بھاری بھاری عبادتیں مقرر فرما دیتا ہے، تو ان پہ عبادتوں پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ان عبادات کو ادا کرنا، ان میں جان بوجھ کر کوتاہی نہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ یقیناً کروڑوں میں بنے گی۔ اب کروڑوں روپے اپنے سے جدا کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو اب اگر یہ شکوہ شکایت دل میں بیدار نہ ہونے دے اور خوشدلی کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کرے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا، اور گویا کہ صبر کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح مشقت والی عبادات ہیں، روزہ دیکھ لیجئے، حج کی ادائیگی دیکھ لیں، یا مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی وغیرہ ہے، اور اسی طرح جسمانی عبادات ہیں جیسے روزہ یا نمازیں ہیں، اور رمضان کے اندر خصوصاً تراویح ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور ان پر صبر کرنا بھی بہت ہی افضل ہے۔ اسی طرح گناہوں سے پرہیز پر بھی صبر کیا جاتا ہے۔ گناہ سے پرہیز پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً گناہوں میں لذت بھی رکھی ہے، اور ہمارے نفس کا اس کے اندر میلان بھی پیدا فرمایا، یعنی نفس بہت جلدی گناہ اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم نفس کو کس طریقے سے روکتے ہیں، اور اس روکنے کے اندر جو مشقت آئے گی اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔
اور بہت ہی زیادہ بلندی درجات کا حامل کام ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ توکل کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہر کام کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، میں کچھ بھی کر لوں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لیکن یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جو معاملات ہدایت اور گمراہی، گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی کے علاوہ ہوں، کیونکہ ان امور میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، نیکی حاصل کرو یا بدی کر لو، کفر اختیار کرو یا اسلام اختیار کرو، گناہ کر لو یا ثواب کرو، ہدایت حاصل کرو یا گمراہی کو حاصل کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ نے مجھے مجبور کر دیا، جیسے اللہ نے چاہا ویسے میں نے کر لیا، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت و اختیار میں رکھے ہیں اور اس میں ہمیں مجبور محض بنایا ہے۔ ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کاروبار ہو، شادی بیاہ کے لیے کوشش ہو، نوکری کے لیے کوشش ہو، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہاں، ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نکلے نہ نکلے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اب یہ بہت سے وہی مسلمانوں کا تذکرہ جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ وہ مکۃ المکرمہ میں مقید تھے، تو وہ مسلمان جب ان کو کہا گیا کہ تم ہجرت کرو اور مدینہ منورہ کی طرف آؤ، تو ان میں سے بعض کے دل میں خیالات پیدا ہوئے کہ وہاں پر ہمیں کون کھلائے گا پلائے گا، ہم کیسے گزارا کریں گے۔ تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنے روزی ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کی تقریباً 60 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ 60ویں آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سے مسلمان مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، اور جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو ان کے دلوں میں خیالات آئے کہ جب ہم مدینہ منورہ کسی بھی مقام پر جائیں گے تو وہاں کھائیں گے پیئیں گے کیسے گزارا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا اور ایک ایسی چیز کو بطور مثال ان کے سامنے رکھ دیا کہ جس پر غور و تفکر کرنے کے بعد ان کے اس قسم کے تمام شبہات ختم ہو گئے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں، چلنے والے ایسے جانور ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے اور وہ تمہیں بھی روزی عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا کہ اپنے اطراف میں دیکھو، یہ تمہارے دل میں جو تشویش پیدا ہو رہی ہے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کہ تمہیں ذہن دیا، تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تم آسانی سے کسب کر سکتے ہو، چیزوں کا حاصل کر سکتے ہو، اس کے باوجود تشویش۔ ذرا ان جانوروں کو دیکھو جو کسب معاش کی صلاحیت نہیں رکھتے،
جن کو عقل سے محروم رکھا گیا ہے، لیکن ہزارہ جانور تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی چڑیا کو دیکھیں جس نے کوئی دانہ وغیرہ بچا کر رکھا ہو اپنے گھونسلے میں، آپ کتے کو دیکھ لیجئے، آپ بلی وغیرہ کو دیکھ لیجئے، کھاتے ہیں اور پھر باقی بچ گیا تو چھوڑ جاتے ہیں، جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق تقسیم فرما رہا ہے، لہذا اشرف المخلوقات کو چاہیے کہ اس بارے میں تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوا، اور ایک پیچھے جو آیت آئی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری زمین میرے بندوں کے لیے بڑی وسیع ہے، ان دو سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر انسان کو دینی معاملات کی ادائیگی میں شدید دشواری اور رکاوٹ کا سامنا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا تو آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکوں گا، تو پھر اسے وہاں سے ہجرت بغیر کسی تشویش کے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے مقام پہ جا کے کھاؤں گا پیوں گا کس طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا انتظام فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں آگے وہی بات کہ جو کفار مکہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے متمنی بھی رہا کرتے تھے، لیکن اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان کا جو طریقہ تھا وہ شرکیہ تھا، یعنی انہوں نے بتوں کی عبادت کو اس کا وسیلہ بنایا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم بتوں کی عبادت کریں گے یہ ہم سے خوش ہوں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لہٰذا اس پر دلیل کہ یہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اب یہ آگے آنے والی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ضرور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لام تاکید بانون تاکید کے ساتھ اس کلمے کو بیان فرمایا۔ یہ وہاں پر لائی جاتی ہے جب اپنے کلام میں متکلم زور پیدا کرنا چاہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور، تو ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں منہ پھیر کر اوندھے ہوں گر رہے ہو۔ تو گویا کہ جب اللہ نے فرمایا تم خود یہ اقرار کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، اور وہ چاند اور سورج کو مسخر کیے ہوئے ہیں، تو پھر اس ذات پاک کو چھوڑ کر بتوں کی طرف کیوں مائل ہو؟ تو یہ اقرار کرنے کے باوجود تم اس طرف مائل ہو، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی فرماتا ہے کشادہ فرماتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزی کی تنگی یا روزی کی کشادگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابھی جو بیچارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی رزق میں بندش ہو گئی ہے، تو بندش کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوح محفوظ پہ اس بندے کے لیے رزق کی تقسیم رکھی تھی، لیکن انہوں نے جادو کر کے اس کو روک دیا، تو معاذ اللہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم اقرار کر رہے ہیں کہ کسی شخص کے جادو نے، کسی کے تعویذ ٹونے نے، کسی کی دعا نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو بدل دیا، اور معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ اور اگر بندش کا یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ خود بعض اوقات بندوں کے رزق کو روک لیتا ہے، تو مثلا ایک شخص کے لیے فیصلہ فرمایا کہ 15 دن اس کو رزق نہیں ملے گا، اور اتفاقاً انہی 15 دنوں میں کسی نے اس شخص پر جادو کروایا کہ اس کو رزق نہ ملے، تو اب 15 دن تک اگر اس بندے کو رزق نہیں ملے گا تو اب جادوگر خوش ہوگا، اور وہ شخص جس نے کروایا وہ بھی خوش ہوگا کہ ہاں بھئی واقعی تم نے رزق روک دیا اس کی تو دکان ٹھپ ہو گئی۔ تو یہ دکان حقیقتاً کس نے ٹھپ کی ہے؟ کیا جادوگر نے؟ نہیں، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی شیطانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ اپنی شیطانیت کا اظہار چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی اس بندے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تنگی آ جائے،
تو وہ اپنے دل میں خوش ہوتے رہتے ہیں جادوگر وغیرہ، لیکن یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو جادوگر کی اور جادو کروانے والے کی گرفت کیوں ہے؟ وہ ان کی گرفت اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا حرام ہے، لہذا اس وجہ سے وہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ تو جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو اپنے رب سے رزق مانگیے، اپنے رب سے رزق کی وسعت کا سوال کیجئے، اور تنگی رزق کو بھی اللہ کی جانب سے ہی تصور کیجئے، اور اس کی کشادگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، انشاءاللہ بے حد برکت ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ضرور اگر آپ سوال کریں ان کفار سے کہ کون ہے وہ ذات جو نازل کرتی ہے آسمان سے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتی ہے اس پانی کے ذریعے اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی خشک زمین کو کون زندہ کر دیتی ہے، کون سی ذات؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اللہ ہی زمین کو سیراب کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے پودے وغیرہ اگاتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اے حبیب کریم تو آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کو عقل ہوتی تو خود سوچتے کہ جب ہم خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے ٹنوں وزنی پانی نازل فرما رہا ہے، اور وہ زمین کہ اگر ہم انسان اسے پانی دینے لگ جائیں تو سالوں گزر جائیں گے اس کو سیراب نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں چند منٹوں کے اندر اس پوری زمین کو سیراب کر دیتا ہے، اور وہ بنجر زمین جس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ اب اس سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا، اور جیسی بارش برستی ہے 2-3 دن بعد ہی پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور ہفتے 1.5 ہفتے 15 دن کے بعد لہلہاتے ہوئے درخت اور گھاس اور سبزہ اگ جاتا ہے۔ تو یہ ذات یقیناً بہت عظمت والی ہے جس مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، تو اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ لیکن یہ عقل جس کی سلب ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسی ذات کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ شرک کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور کود ہے، کھیل کود ہی ہے، لہو و لعب ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جیسے کھیل کود آدمی کر لے تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وقتی تفریح حاصل ہوتی ہے، اسی طرح دنیا ایک وقتی تفریح کا ذریعہ ہے۔ اس میں کتنا ہی کما لیا جائے، کتنی ہی آسائشیں حاصل کر لی جائیں، اس کا مزہ بالکل ایسے ہے جیسے کھیل سے تھوڑا سا مزہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب کھیل بند ہوتا ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی دنیا کا معاملہ ہے کہ جتنے بھی آدمی اس کے لیے کوششیں کر لے، جیسے اس کی آنکھ بند ہوگی تو گویا کہ کھیل بند ہو گیا، جب بند ہوا تو اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے کھیل بند کرتے ہیں تو کھیل کے دوران جو چوٹیں لگی ہوتی ہیں پھر وہ درد کرتی ہیں اور ان کو آدمی سہلاتا ہے، دوائی وغیرہ لگاتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا کی آسائشوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، جب موت آئے گی اور زندگی کا کھیل ختم ہوگا تو پھر گناہوں کی چوٹیں اسے تکلیف پہنچائیں گی، اللہ کی نافرمانی کی تکلیفوں پر وہ مرہم پٹی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ بس فرق ہے کہ دنیا کے کھیل کے بعد مرہم پٹی کرنا نفع دے دیتا ہے، اور یعنی جو دنیاوی کھیل کھیلتے ہیں وہ، اور جو اگر زندگی ہماری ختم ہو جائے تو زندگی کا کھیل ختم ہونے کے بعد کوئی مرہم پٹی اب نفع نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر ہم سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ اسے معاف فرما دے، عذابی نہ ہو، اس کی بہرحال مشیت ہے، لیکن ہمیں بہرحال ڈرنا ہی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کے گھر
ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ کفار اس بات کو جانتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کر لیتے ہیں، یعنی پھر شرک مرتکب نہیں ہوتے۔ مثلا کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور طوفان وغیرہ آ گیا تو یہ سب کو بھول بھال کے اللہ کی طرف توجہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کفار بھی، اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کفار کی عادت تھی کہ جب یہ دریا کا سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ بت رکھ لیا کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے رہتے۔ اب جب وہ کوئی طوفان وغیرہ آتا تو یہ بتوں کی عبادت کرتے، اور جب دیکھتے کہ طوفان نہیں ٹل رہا تو یہ بتوں کو دریا میں پھینک دیتے تھے اور خالص ہو کے یا رب پکارا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو حق کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، بت بیکار ہیں، بلکہ بتوں کو اٹھا کے یہ پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن فلما نجاہم، پھر جب نجات دیتا ہے وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر اسی وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفار بھی اس بات کو جانتے تھے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، مصیبت میں اسی کو پکارنا چاہیے اور وہی مصیبت کو دور کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ بت وغیرہ مصیبت کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے ہیں، محبوب اور مقرب بندے ہیں، ہم کسی مصیبت کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کر لیں تو یہ کوئی اس کے منافی نہیں ہے، نعوذ اللہ، یہ شرک ہے، بلکہ یہ تو عین صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت کریمہ ہے۔ جس شخص نے احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا وہ کبھی بھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کیوں کسی کے پاس جا کے دعا کروا رہے ہیں، اس لیے کہ بارہا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پانی ختم ہو گیا تو آئے ہیں، کھانا کا قحط ہوا تو آئے ہیں، اس طرح اور مصیبتوں میں، بیماری وغیرہ کے معاملے میں بھی ثابت ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں آئے، نبی کریم نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، کھانا عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا۔ لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آ کے دعا کروانا اور اس کے ذریعے مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کرنا، اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کا کام صرف دعا کرنا ہے، مصیبت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے بطور آزمائش، اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ فلما نجاہم، پھر جب ہم نجات دے دیتے ہیں انہیں الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کر دیں اس کا جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ تو اس طرح وہ شرک کرتے ہیں اور ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں جو نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ تھوڑا سا نفع حاصل کر لیں، یعنی وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ نفعوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان جائیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اس کام کا، اس شرک کو اختیار کرنے کا کیا بدلہ ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا، یعنی حرم پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ لوگ امن سے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی حملہ نہیں کرتا، اس کے احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ نے ان کو احسان یاد دلایا اپنا ایک، کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم کو اتنا محترم رکھا، اور روئے زمین پہ ہزارہ مقامات ہیں جہاں حملے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لیکن تمہارے اس مقام کو محفوظ رکھا، یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس حرم کے ارد گرد سے اگر تم دیکھو تو لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، یعنی اطراف میں حملے ہو رہے ہیں، اطراف میں لوگوں سے مال چھینے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن حرم کو اللہ نے محفوظ فرمایا، اس میں نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تو یعنی جب یہ اتنی باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان پہ غور و تفکر کرو کہ اللہ نے تمہیں پانی عطا فرمایا، اس سے زمین کو زندہ فرمایا، آسمان، سورج اور چاند کو مسخر کیا، زمین و آسمان کو تمہارے لیے بنایا، اتنی ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی، تو پھر اس کے باوجود تم باطل پر ایمان رکھتے ہو،
اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہو، اور جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو نعمت دے وہ محسن ہوتا ہے اور محسن کی بات مانی جاتی ہے، لیکن تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، یہ بھی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑھا، أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا اس نے جھٹلایا حق کو جب وہ حق اس کے پاس آیا۔ حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن عظیم بھی ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم ان کے درمیان آئے یا قرآن پاک کو ان کے درمیان رکھا گیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ سوالیہ انداز میں ہے کہ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی یقیناً ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہدایت دیں گے ہم انہیں اپنے راستے کی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نیکوں کے ساتھ ہے۔ ان آخری آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔